صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم سلسلے عالیہ چشتیہ کے ایک ایسے عظیم ولی کامل کا کچھ ذکر خیر کریں گے کہ جب یہ مدینہ منورہ میں روضہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بزرگ کو ان کا استقبال کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور ایسے ہی بزرگوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہنے کے لیے اور درگاہ شریف کی زیارت کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ دکھا دو چہرہ کی نور باری حجاب میرے، اٹھا دو پردہ، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کی نور باری حجاب میرے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مگر کب سے نقاب میرے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مگر کب سے نقاب میرے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ۔ آپ کا مبارک نام حضرت شیخ حسام الدین ہے اور آپ کا مشہور لقب خوب میاں ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت سیدنا خواجہ رشید الدین مودود لالا چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ان پر ہم نے کچھ وقت پہلے ویڈیو اپلوڈ کیا ہے، اس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ آپ کی ولادت شریف ہجری 1203 میں شہر احمد آباد ہی میں ہوئی۔ آپ نے تمام علم ظاہری اور باطنی کی تکمیل والد ماجد سے کی اور والد ماجد ہی کے مرید ہوئے اور خرقہ خلافت سے نوازے گئے۔ آپ ایک بڑے ہی پائے کے عالم دین اور یکتائے زمانہ صوفی تھے۔ شریعت پر مضبوطی سے عمل پیرا رہتے تھے، اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر رہ کر زندگی گزارا کرتے۔ آپ بڑے ہی نرم مزاج تھے، جو کوئی آپ کے پاس آتا وہ فیضیاب ہو جاتا۔ طالب علموں کو علم دین کی تعلیم دینا آپ کا خاص مشغلہ تھا۔ آپ طالب علموں کا خاص طور پر خیال رکھا کرتے تھے، فقیروں اور غریبوں سے محبت فرماتے تھے۔ دور دراز سے لوگ آپ کی زیارت کرنے اور فیض حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ آپ ان آنے والے مہمانوں کا بھی ہمیشہ خیال رکھا کرتے تھے، سب کے ساتھ بہت نرم دلی سے پیش آتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ پانی کے جہاز کے ذریعے حج کرنے کے ارادے سے مکہ معظمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ ایک دن اچانک دریا میں طوفان آ گیا۔ جہاز میں موجود سارے لوگ اس سے بہت گھبرا گئے۔ جہاز پر موجود سوار آپ کی خدمت میں آئے اور آپ سے دعا کرنے کی عرض کی۔ اس جہاز میں ایسے کچھ لوگ بھی موجود تھے جو عظمت اولیاء اور کرامت اولیاء کو نہیں مانتے تھے۔ وہ بیچ میں آئے اور لوگوں سے کہنے لگے کہ ان سے التجا کرنی بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب آپ نے ان لوگوں کی بات سنی تو فرمایا کہ اولیاء اللہ کی کرامت حق ہے، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے، رد نہیں کی جاتی۔ یہ فرما کر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ رب میں دعا کی۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور جہاز اس خطرناک طوفان سے نکل گیا اور صحیح سلامت جدہ کی بندرگاہ پر پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر وہ سب آپ کے معتقد ہو گئے۔ جب آپ مکہ شریف میں حج و زیارت سے فارغ ہوئے تو ایک بزرگ آپ کی خدمت میں آئے اور آپ سے ملاقات کی۔ ملاقات کر کے وہ بزرگ رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد آپ کے ساتھ موجود حضرت سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ جو مکہ شریف کے قطب تھے، انہوں نے کہا کہ حضور، یہ ابھی جو ملاقات کر کے گئے ہیں یہ ولی کامل بیت المقدس کے قطب تھے۔ مکہ معظمہ سے پھر آپ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ وہاں حضرت گل محمد رحمۃ اللہ علیہ جو زمانے کے قطب الاولیاء تھے، وہ آپ کے استقبال کے لیے تشریف لائے اور آپ سے ملاقات کی اور آپ سے کہا کہ حضرت، مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارت ہوئی کہ جاؤ، خوب میاں کو لینے کے لیے جاؤ اور مرحبا کہہ کر ان کا استقبال کرو۔ سوچئے کیا مقام و مرتبہ ہوگا حضرت خوب میاں علیہ الرحمہ کا
کہ خود نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشارت دے کر زمانے کے قطب الاولیاء کو جن کے استقبال کے لیے بھیجے۔ بہرحال جب آپ نے ان بزرگ کی زبانی یہ سنا تو ادب کے ساتھ تعظیم کے لیے سر جھکا لیا اور روضہ رسول پر حاضری کی سعادت حاصل کی۔ جب تک آپ مدینہ طیبہ میں رہے روزانہ زیارت کو آتے اور روزانہ ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ پر نوازشات ہوتی۔ سرکار نے طریقہ اویسیہ پر آپ کو بہت فیض عطا فرمایا۔ پھر آپ اپنے جد کریم قطب مدینہ حضرت سیدنا خواجہ یحییٰ چشتی رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار مقدس جنت البقیع شریف میں ہے وہاں پر حاضر ہوئے۔ حضرت شیخ یحییٰ کے مزار پر حاضر ہو کر آپ نے مراقبہ کیا تو ان کے مزار مبارک سے آواز آئی کہ اے میرے بیٹے تم بارگاہ رب العالمین میں مقبول ہوئے۔ آپ نے اس کے شکرانے میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ مدینہ شریف سے آپ پھر احمد آباد تشریف لائے۔ پھر کچھ عرصہ احمد آباد میں قیام کرنے کے بعد آپ دہلی کی جانب روانہ ہوئے اور حضرت سیدنا سرکار خواجہ نصیر الدین روشن چراغ دہلی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پاک پر مقیم رہے۔ آپ نے دہلی کے بزرگوں کے مزارات کی زیارت کی اور فیض پایا۔ اس دوران دہلی کے بادشاہ اکبر شاہ ثانی نے بھی 3 مرتبہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا اور اس نے آپ سے التجا کی کہ حضور آپ اسی شہر دہلی میں ہی ہمیشہ کے لیے قیام فرما لے، لیکن آپ نے اس کی درخواست کو نامنظور کر دیا۔ آپ کو رخصت کرنے کے لیے بادشاہ 7 گاؤں تک آپ کے ساتھ چلا۔ آپ دہلی سے اجمیر شریف حاضر ہوئے اور بارگاہ غریب نواز میں حاضری کی سعادت حاصل کی۔ پھر آپ احمد آباد تشریف لے آئے۔ آپ کا وصال پاک 1257 ہجری میں ہوا۔ جمعرات کے روز آپ کا وصال ہوا اور دوسرے دن جمعہ کی نماز کے بعد آپ کو والد ماجد کے مزار شریف کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آپ کا مزار شریف احمد آباد کے شاہپور علاقے کی پتھر والی مسجد کے اندر ہے۔ ایڈریس کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی اور ساتھ ہی آپ کے والد ماجد کی درگاہ کی ویڈیو کی لنک بھی آپ کو وہیں سے مل جائے گی، آپ اسے بھی ضرور دیکھیں۔ دوستوں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔